آگے ہمارا روزمرہ کے آداب کا سبق ہے۔ تو ذکر کی فضیلت ہم نے پڑھی تھی۔ ذکر کی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، یہ ہم نے پڑھ لی تھی، اس کا ترجمہ بھی ہمیں آتا ہوگا۔ اگلا پھر ذکر کی فضیلت کے بارے میں یہ آیت آگی سورہ احزاب کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ آمنوا اذکروا اللہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ و اصیلا۔ بڑی پیاری آیت ہے، چھوٹی سی آیت ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اے ایمان والو تم اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کو ذکرن کثیرا، بہت زیادہ یاد کرنا۔ وسبحوہ بکرۃ و اصیلا، اور پہلے اور پچھلے پہر اس کی تسبیح کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرنا ہے، اور پہلے پہر اور پچھلے پہر کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، سبحان ربی الاعلیٰ، ٹھیک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ پاک یہ ایمان والوں کو فرما رہے ہیں آپ ان آیات کو یاد کریں، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یہ بھی، اور یہ بھی جب بھی آپ کا ذکر کے موضوع پر کہیں پر درس ہو، تقریر ہو، آپ ان آیات کو استعمال کریں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان آیتوں پر فٹ کریں، ٹھیک ہے، ان آیتوں پہ چلیں، بار بار ذکر کریں، لا الہ الا اللہ پڑھتے جائیں، استغفر اللہ پڑھتے جائیں، اللہ کو یاد ہی کرنا نا کسی طریقے سے۔ آگے ہمارا حدیث کا سبق ہے۔ حدیث ہم نے کل پڑھ لی تھی بخاری مسلم کی، انما الاعمال بالنیات، اس کے بارے میں ہم نے سمجھ بھی لیا تھا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث آج پھر ہے، یہ حوالہ نمبر ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا، کتنی پیاری حدیث ہے، ینزل ربنا تبارک و تعالی، رب کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ، بس یہی آپ سمجھ لیں کہ ربنا کے بعد آپ نے تبارک و تعالیٰ کہنا۔ ینزل ربنا تبارک و تعالیٰ کل لیلۃ الی سماء الدنیا، کتنی پیاری حدیث ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ ینزل نازل ہوتا ہے ربنا ہمارا رب تبارک و تعالیٰ کل لیلۃ ہر رات الی سماء الدنیا، آسمان دنیا کی طرف، ٹھیک ہے، آسمان دنیا تک اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں۔ رب تعالیٰ جو ہیں ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، ہر رات۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں شعبان کی 15 تاریخ کو یا فلاں تاریخ کو جو ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں، سب کے باتیں سنتے ہیں، اعمال گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس طرح کی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ بہرحال یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، حوالہ نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کل لیلۃ آیا ہے، کل لیلۃ ہر رات، ٹھیک ہے، ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں، کوئی خاص رات نہیں، ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، یہ دلیل ہے۔ اس سے ایک اور بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا سے اوپر ہے، ینزلو نازل ہوتے ہیں، اوپر چڑھنے کا لفظ نہیں ہوا، نازل کا مطلب ہے اترتے ہیں۔ پتہ چلا الرحمن علی العرش استویٰ جو ہے قرآن کے اندر آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے، تو اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں، اور اس سے نیچے اتر کے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ہر رات آتے ہیں۔ اس کی آگے ایک اور اسی حدیث کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر اترتے، آگے آوازیں بلند کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی بے اولاد جو مجھ سے اولاد مانگے، ہے جو مشکل جس کو پڑی ہو مجھ سے مشکل حل کرا لے، کوئی بھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت مجھے پکارو، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں آوازیں لگا لگا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، آسمان دنیا سے اترتے ہیں ہر رات۔ یہ آپ نے عربی یاد کرنی، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی سماء الدنیا۔ ہمارا گرامر کا سبق ہے۔ گرامر کے اندر ہم نے پڑھ لیا تھا حرکت کسے کہتے ہیں، زمانہ کتنی قسم کا ہوتا ہے، اور فعل سے کہتے ہیں۔ فعل کے اندر آ جاتا ہے فعل ماضی، یہ دیکھیں نا ہم نے زمانہ کے اندر تین طرح کے پڑھے ہیں، ماضی بھی ہوتا ہے۔ اب فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ ماضی کا آپ کو پتہ ہے، ماضی گزرے ہوئے کہتے ہیں۔ اب فعل ماضی وہ فعل ہے جو یہ بتایا کہ یہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے، کتنا آسان بھائی۔ فعل ماضی کیوں کہتے ہیں؟ فعل ماضی اسے کہتے ہیں جو جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، جیسے ضربا مارا اس ایک مرد نے، کس زمانے میں؟ گزرے ہوئے زمانے میں۔ اور ایک اور بات یاد رکھنی اس کی، فعل ماضی کے آخر میں زبر ہوتی ہے، فعل ماضی کے آخر میں زبر ہوتی ہے۔ اتنا ہی سبق ہے، آپ فعل ماضی یہ آگے گرامر کے اندر استعمال بار بار ہوتا ہے، تو آپ نے اسے بھی یاد کرنا ہے اور باقی بھی یاد کر کے رکھیں۔ فعل ماضی ہی ہمارا سبق ہے، یہ تھوڑا مشکل ہے، آپ کو بھول جانا، آپ نے رٹا لگا کے یاد کرنا۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جو یہ بتایا کہ یہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے، جیسے ضربا اسے ایک مرد نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں۔ اگر سمجھ کے بھی کریں تو کوئی اپنی طرف سے تعریف سنا دیں ملتی جلتی۔ ہمارے گرامر کی دوسری کتاب کا سبق ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ کلمہ کسے کہتے ہیں، معنی کے لحاظ سے کلمے کی کتنی قسمیں ہیں، اسم فعل حرف ہوتی ہے۔ آگے ہے اسم، ہم نے پہلے قسم پڑھی تھی نا، اسم، ٹھیک ہے۔ اب اسم کی ہی باری ہے، اسم کے آگے کتنی قسمیں، ٹھیک ہے۔ اسم کی 3 قسمیں ہیں مادہ کے لحاظ سے، ثلاثی، رباعی، خماسی، ثلاثی، رباعی، خماسی۔ ویسے گنتی آپ یاد کر لیں، عربی کے اندر واحد، اثنان، ثلاثہ، ٹھیک ہے، اربعہ، خمسہ۔
تو واحد 1 کو، اثنان 2 کو، ثلاثہ 3 کو، اربع 4 کو، خمسہ 5 کو. یہ پہلے 1 2 چھوڑ کے 3 4 5. اسم کی 3 قسمیں ہیں، ثلاثی، رباعی اور خماسی. ثلاثی 3 کو کہتے ہیں، رباعی 4 کو کہتے ہیں، خماسی عربی میں 5 کو کہتے ہیں. خمسۃ. ثلاثی وہ ہے جس میں 3 حرف اصلیاں ہوں. دیکھ لیں کتنا آسان ہے، 3 کی ہی بات ہو رہی ہے، حروف اصلی ہر ایک میں ایڈ کرنے ہیں، حروف اصلی. اچھا رباعی کے اندر 4 ہوتے ہیں، وہی تعریف آئے گی، رباعی 4 حروف اصلی ہوں، 5 حروف اصلی ہوں. ٹھیک ہے. ثلاثی وہ کلمہ ہے جس میں 3 حروف اصلی ہوں، رباعی وہ کلمہ ہے جس میں 4 حروف اصلی ہوں، خماسی وہ کلمہ ہے جس میں 5 حروف اصلی ہوں. ساری تعریف سیم ہے، تعریف سیم ہے، صرف نام اور درمیان میں جو تعداد ہے وہ الگ الگ ہے. ٹھیک ہے. 3 4 5. آگے ہے مثال ہے، ثلاثی وہ کلمہ ہے جس میں 3 حروف اصلی ہیں، جیسے زید. یہ کیسے پتہ لگا زید؟ زید کے 3 حرف ہیں، زید یا دال. ٹھیک ہے، اس لیے اس نام کو کہتے ہیں ثلاثی حروف والا. رباعی جس میں 4 حروف، جیم عین 2 فا را 4 حروف. ٹھیک ہے. یہ گرامر کے روپ سے کون سا نام ہے؟ رباعی کے. خماسی اسی طرح 5 حروف ہیں، سفر جلن مثال دی ہے، صا فا را سین فا را جیم لام 5 ہے. یہ اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، بی یعنی ناشپتی کی شکل کا ایک پھل ہوتا ہے، جیسے وہ بی دانہ ہوتا ہے. زبر جدن یہ بھی 5 حروف ہے، جس کا نام جوہر ہے.